نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ثم انتم اور تم لوگ ہؤلاء وہ ہو تقتلون جو قتل کرتے ہو انفسکم اپنوں کو وتخرجون اور نکالتے ہو فریقا منکم اپنے لوگوں کو من دیارہم اپنے گھروں سے تظاہرون علیہم اور چڑھائیاں کرتے ہو ان کے اوپر بالاسم والعدوان گناہ سے اور سرکشی سے وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ اگر وہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تفادوہم تو فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ حالانکہ حرام کیا گیا تھا تمہارے اوپر اخراجہم ان کا گھروں سے نکالنا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ اور ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصہ پر وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ اور انکار کرتے ہو کفر کرتے ہو کتاب کے دوسرے احکام کا فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ تو کیا سزا ہے اس کی جو اس عمل کا ارتکاب کرے ذَلِكَ مِنْكُمْ تم میں سے إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مگر یہ ہے کہ رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت میں يُرَدُّونَ لوٹایا جائے گا اس حال میں إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ بہت سخت عذاب کی طرف وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ غافل نہیں ہے بِمَا تَعْمَلُونَ جو آپ عمل کرتے ہو ان آیات میں بنو اسرائیل یہود کے ان اعمال کا ذکر کیا گیا کہ آپ وہ لوگ ہو جن کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا گیا تھا کہ اپنے لوگوں کو قتل بھی نہ کرو ناحق اور ان کو گھروں سے بھی نہیں نکالیں اور اگر ان کے اوپر آپ کا جو فریق ہے مطلب اگر آپ دو قومیں ہیں دو گروپ ہیں تو ایک گروپ کے ساتھ ایک آپ کے مد مقابل کے ساتھ اگر دشمن آ کر لڑائی کرے تو آپ ان کے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے اور ناحق ان کو قتل نہیں کریں گے گھروں سے نہیں نکالیں گے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سے عہد اور پیمان لیا تھا لیکن اس کے برعکس آپ نے وہ کیا جس کا منع نامہ کیا گیا تھا اس میں تین چیزیں ہیں ایک ہے کہ ان لوگوں کو قتل نہیں کریں گے اور دوسرا ان کو گھروں سے نہیں نکالیں گے اور تیسرا یہ ہے کہ اگر تمہارا کوئی مد مقابل تمہاری قوم میں سے بنی اسرائیل یہود میں سے اگر کوئی قید ہو جائے تو فدیہ دے کر ان کو آزاد کرایا جائے گا
تو آپ نے پہلے دو باتوں پر عمل نہیں کیا اور تیسری بات پر عمل کرتے ہو۔ یہ کیوں کرتے ہو کہ یہ کتاب مطلب توریت میں ہمارا حکم لکھا ہوا ہے، تو پہلے دو حکم چھوڑ کر تیسرے پہ عمل کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ کتاب کے بعض حصے پر عمل کرتے ہو اور بعض پر عمل نہیں کرتے ہو۔ یہ ان کی جو ہے عادت تھی اور یہ پرانی عادت تھی۔ یہ اس لیے کہ دنیا میں بھی یہ تمہاری خواری اور ذلت کا سبب بنے گا، اور آخرت میں اس عمل کی وجہ سے تمہیں سخت سے سخت عذاب کی طرف دھکیلا جائے گا، کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے بعض کو پس پشت ڈال دیا اور بعض احکامات پر جو آپ کو سمجھ میں آتے ہیں اس پر عمل کرتے ہو۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ فدیہ دے کر چھڑاتے ہو اپنے مد مقابل سے دشمنوں سے، حالانکہ آپ نے ان کے دشمنوں کا ساتھ دیا، تو انہوں نے کہا کہ دشمنوں کا ساتھ تو اس لیے دیا کہ وہ ہماری مجبوری تھی، اور فدیہ دے کر ہم ان کو اس لیے چھڑا رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے توریت میں حکم کیا گیا ہے۔ تو بعض کتاب پر عمل کرتے ہو اور بعض پر عمل نہیں کرتے ہو، یہ ان کی عادت تھی۔ فما علینا الا البلاغ المبین۔